بس مسافر کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے سفر کی مقدار کم سے کم 8 فرسخ ہو، اور 8 فرسخ کو جو کنورٹ کیا جاتا ہے کلومیٹر میں وہ ہے تقریباً 5.5 کلومیٹر سے کچھ کم، اور یہ تقریباً بن جاتا ہے 44 کے قریب، یا 44 سے کچھ کم اور 43 سے کچھ زیادہ، یعنی 43 اور 44 کے تقریباً درمیان۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ سفر کی ابتدا کہاں سے مانی جائے؟ تو سفر کی ابتدا مانی جائے گی جب شہر سے باہر نکل جائیں، شہر کے آخری گھروں کو، یا اگر شہر کے ارد گرد دیوار ہو۔ سابقہ زمانے میں شہر کے ارد گرد دیواریں ہوتی تھیں، لیکن آج کے دور میں شہر کے ارد گرد دیواریں نہیں ہیں، لیکن دیواروں کے بجائے ایک اور حساب کیا جا سکتا ہے، وہ ہے کہ جہاں بھی شہر کی مین انٹرنس ہو، ٹول ٹیکس ہو، جہاں پہ کیا جاتا ہو ٹول، اور یا جہاں پر شہر کی انتظامیہ کی جانب سے، بلدیہ کی جانب سے، میونسپلٹی کی جانب سے بورڈ لگا ہو کہ یہ شہر کی آخری حد ہے اور یہاں پر یہ شہر ختم ہو گیا، تو آج کے دور میں اسے معیار قرار دیا جا سکتا ہے۔ بس اس آخری حد سے حساب کیا جائے گا کہ اگر سفر 8 فرسخ، اور 8 فرسخ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ تقریباً یہ 44 کلومیٹر کے قریب، اور بعض نے حساب لگایا 43 کلومیٹر کے قریب بنتے ہیں، بس اگر یہ 8 فرسخ کے قریب سفر ہے آنا اور جانا، تو ایسے شخص کی نماز قصر ہو جائے گی اور اس کا روزہ بھی قصر ہوگا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ سفر ہے، جیسے کراچی سے لاہور جانا ہو، یا مثال کے طور پہ امریکہ یا یورپ میں کسی اور شہر سے، بڑے شہر سے کسی اور شہر کی جانب جانا ہو، کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ 100 کلومیٹر ہے، تو یہاں تو کسی قسم کا پرابلم ہی نہیں ہے، بلا شک اس کی نماز قصر ہوگی۔ البتہ اور باقی شرائط کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ لیکن بعض شہر ایسے ہیں کہ وہ الگ الگ شہر نہیں ہیں، جیسے کہ دہلی اور نیو دہلی اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے تقریباً ایک ہی شہر ہیں، فقط فرق اتنا ہے کہ اسلام آباد میں وزارتیں ہیں اور کچھ خاص حکومتی ادارے ہیں، اسی طریقے سے نیو دہلی میں کچھ وزارتیں ہیں اور خاص گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو یہ بالکل الگ موضوع ہے، لیکن وہ شہر ایک ہی مانا جاتا ہے۔ اب ممکن ہے یہاں سوال یہ پیدا ہو کہ 8 فرسخ کو کہاں سے گننا ہے؟ تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ شہر کی آخری حد سے اس کو گننا شروع کرنا ہے کہ 8 فرسخ ہمارا سفر ہوا یا نہیں ہوا، یا تقریباً 43 یا 44 کلومیٹر یہ سفر ہمارا آنا جانا ملا کر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کراچی اسٹیشن یا اپنے شہر کے اسٹیشن میں ہو، ریلوے اسٹیشن میں ہو، تو اس وقت اسے کیا کرنا ہے؟ اس وقت اسے نماز اپنی مکمل پڑھنی ہے۔ لیکن اگر یہ شہر کی آخری حد کو عبور کر جائے اور اتنا آگے نکل جائے کہ عام طور پر جنرل پبلک یہ کہے کہ اب یہ شہر سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ سابقہ دور میں شہر سے باہر نکلنے کے بارے میں جو ایک علامت پیش کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اذان کی آوازیں نہ آئیں اور نارمل زمین اگر ہے تو گھر نظر نہ آئے، لیکن اگر آخری گھر نظر بھی آ رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی صورت میں نماز قصر ہو جائے گی، بشرط یہ کہ وہ ارادہ رکھتا ہو 43 یا 44 کلومیٹر آنے اور جانے کا کم سے کم، تو اس حد پر پہنچ کے اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ اس کا مسئلہ انشاءاللہ دوبارہ بعد میں بھی آئے گا۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ سفر کرنے والے کا سفر کم سے کم 8 فرسخ، اور 8 فرسخ کے بارے میں جو حساب لگایا گیا کہ تقریباً وہ 43 یا 44 کلومیٹر بنتا ہے۔ دوسری شرط یہ کہ پہلے سے ارادہ ہو 8 فرسخ سفر کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جانور کو ڈھونڈنے کے لیے، کسی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے، یا یہ کہ کسی گاڑی یا موٹر سائیکل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پہلے 4 کلومیٹر گئے، پھر اور مزید 4 کلومیٹر گئے، لیکن ارادہ نہیں تھا کہ 4 5 کلومیٹر کرتے ہوئے 20 یا 25 کلومیٹر تک چلے جائیں، اور جب 25 کلومیٹر پہ چلے جائیں تو اس وقت آیا نماز قصر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہا جائے گا کہ اگر پہلے سے ارادہ تھا کہ 25 کلومیٹر شہر سے باہر نکل جائیں
تو ایسی صورت میں تو نماز قصر ہوگی. لیکن اگر ارادہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ باہر چلتے چلے گئے اور بعد میں احساس ہوا کہ یہ سب سفر ملا کے تقریباً آنا جانا ملا کے کم سے کم 44 کلومیٹر ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ قصر ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ کا ارادہ ابتدائے سفر سے ہو، یعنی شروع سے ہمارا ارادہ ہو کہ ہمیں وہاں جانا ہے، نہ یہ کہ 2-2 3-3 کلومیٹر آگے بڑھتے چلے گئے اتفاقاً جبکہ ارادہ نہیں تھا. تو یہ تو تھی دوسری شرط. تیسری شرط یہ کہ یہ جو مقدار بتائی 8 فرسخ کی، اس کے مکمل ہونے سے پہلے خود اپنے شہر سے نہ گزر رہے ہوں. یعنی فرض کریں کسی کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے سفر تو کرنا ہے اور یہ سفر تقریباً 44 یا 45 یا اس سے زیادہ کلومیٹرز کا ہے، لیکن ایک حد تک مجھے جانا ہے اور جانے کے بعد پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر آنا ہے اور شہر میں داخل ہو کے پھر اس طرف جانا ہے. یعنی اس کا سفر آگے ایک سمت میں جانا ہے اور پھر دوبارہ شہر آ کے پھر ایک اور سمت میں جانا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کی نماز مکمل ہوگی، کیونکہ تیسری شرط یہ ہے کہ دوران سفر وہ اپنے شہر میں واپس نہ آیا ہو. تیسری شرط کے بارے میں ایک اور جانب توجہ دلائیں کہ فرض کریں کسی شخص نے ارادہ کیا ہو کہ میں 8 فرسخ یا یہ کہ اس سے کچھ زیادہ سفر تو کروں گا، لیکن دوران سفر کسی جگہ 10 دن یا اس سے زیادہ رکوں گا. فرض کریں کہ ایک شخص اپنے گھر سے چلا اور تقریباً 20 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک جگہ رک گیا 10 دن کے لیے یا 10 دن سے زیادہ کے لیے. اب اس کے بعد دوبارہ 20 کلومیٹر چلا اور پھر رک گیا، تو ایسے شخص کی نماز بھی قصر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سفر 8 فرسخ کا نہیں ہے، بلکہ اس کا سفر 4 فرسخ سے بھی کم ہے، کیونکہ 20 کلومیٹر 4 فرسخ سے کم بنتا ہے. اب یہ رک گیا اگر وہاں پر، تو اسے اپنی نماز پوری کرنی ہے اور روزے بھی اس کو پورے رکھنے ہوں گے، کیونکہ اس مقدار کا سفر اسلامی شرائط سفر کو پورا نہیں کرتا کہ جس کے بعد نماز قصر ہو جائے اور روزہ قصر ہو جائے. چوتھی شرط یہ کہ راستے میں اس کا ارادہ نہ بدل جائے. بس اگر کوئی شخص 4 فرسخ یعنی تقریباً 22 کلومیٹر پہنچنے سے پہلے ہی ارادہ بدل دے اور واپس اپنے شہر کی جانب آ جائے، تو اسے نماز مکمل پڑھنی ہے، کیونکہ اس نے ابھی 8 فرسخ اپنا سفر مکمل نہیں کیا. پانچویں شرط یہ کہ یہ سفر گناہ کا سفر نہ ہو. گناہ کے سفر کے بارے میں توجہ رہے کہ بیوی کا سفر کرنا بغیر شوہر کی اجازت کے گناہ کا سفر ہے. بچوں کا سفر کرنا اگر ماں باپ کی اذیت کا سبب ہو تو یہ گناہ کا سفر ہے. اسی طریقے سے اگر کسی گناہ کے لیے سفر کیا جا رہا ہو، مثال کے طور پہ کسی کا میوزیکل گروپ ہے اور وہ سفر کر رہا ہے اور گانے کے لیے یہ سفر کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا سفر گناہ کا سفر ہے، کیونکہ یہ گانے کے لیے جا رہا ہے. اگر یہ نماز پڑھے گا تو اس کو نماز مکمل پڑھنی ہوگی، کیونکہ نماز قصر ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سفر معصیت نہ ہو، یعنی گناہ کا سفر نہ ہو. اسی طرح سے اگر کسی ظالم یا ظالم حاکم کی مدد کے لیے جا رہا ہے تو ایسے شخص کا سفر بھی گناہ کا سفر ہے، اسے نماز مکمل پڑھنی ہوگی. یا کسی کو گناہ میں مدد دینے کے لیے جا رہا ہے. فرض کریں کہ ایک شخص کا مقدمہ چل رہا ہے ایک دوسرے شہر میں، مثال کے طور پہ ہم کراچی میں ہیں اور مقدمہ چل رہا ہے اسلام آباد میں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جس گھر کے لیے یہ مقدمہ بازی کر رہا ہے یہ اس کا گھر نہیں ہے، اور ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے اسلام آباد کا سفر کریں، تو ایسے سفر کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ سفر گناہ کا سفر ہے، اور اس سفر میں چاہے یہ 1000 کلومیٹر کا ہو چاہے یہ 2000 کلومیٹر کا ہو، نماز قصر نہیں ہوگی بلکہ نماز مکمل پڑھنا ہوگی. اگر کوئی گھومنے گھامنے کے لیے سفر کرے تو یہ گناہ کا سفر نہیں ہے اور اس کی نماز قصر ہوگی. لیکن ایک خاص سفر کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط ہے کہ اگر کوئی شکار کے لیے سفر کرے، لیکن شکار کون سا؟ کہ جو شکار جانوروں کو مارا جا رہا ہو فقط تفریح کی خاطر،
لیکن فرض کریں کسی کو عموماً ضرورت پڑتی ہے گوشت کی یا مچھلیوں کی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مچھلیوں کے شکار کے لیے دور جائے اور ایک سفر کرے، یا یہ کہ کسی جانور کے شکار کے لیے جنگلوں میں جائے، تو ایسے شخص کی نماز تو قصر ہوگی۔ لیکن اگر کوئی فقط جانوروں کو مارنے کے لیے جا رہا ہے شوقیہ، تو ایسے سفر میں نماز مکمل ہوگی۔ بس 5ویں شرط یہ تھی کہ سفر معصیت یعنی گناہ کا سفر نہ ہو۔ 6ٹھی شرط یہ کہ یہ سفر کرنے والا جو بظاہر اس وقت سفر میں ہے یہ خانہ بدوش نہ ہو۔ خانہ بدوش گو کہ ہمارے یہاں عام طور پہ اس لفظ کا استعمال ہے، لیکن شاید جو ہمارا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان میں خانہ بدوش نہیں ہے۔ خانہ بدوش کو اگر دونوں الفاظ کو دیکھا جائے تو خانہ یعنی گھر، بدوش یعنی اس کے کاندھوں پہ، یعنی ایسے افراد کہ جن کے گھر ان کے کاندھوں پہ ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ کچھ خانہ بدوش قبائل اس وقت ایران میں ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کئی ہزار جانوروں کے ساتھ اور گھر کے تمام اثاثے کے ساتھ یہ لوگ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ جب سردیاں آتی ہیں تو جنوب کی جانب چلے جاتے ہیں کہ جہاں موسم گرم ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو شمال کی جانب چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ لہذا ان کے لیے وہاں پر اسکولز بھی ہیں، ڈسپینسریز بھی ہیں، اور یہ مختلف افراد ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے خانہ بدوش۔ یہ خانہ بدوش قبائل، اگر کچھ افراد اس قسم کے ہوں کہ جو خانہ بدوش ہیں اور ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، تو ایسے افراد کی نماز قصر نہیں ہوتی، ان کی نماز ہمیشہ مکمل ہی رہے گی۔ البتہ اس جانب میں توجہ دلائیں کہ خانہ بدوش اس معنی میں انڈیا یا پاکستان یا شاید بعض دیگر ممالک میں اس وقت نہیں پائے جاتے۔ 7ویں شرط یہ کہ اس شخص کی نماز قصر ہوگی کہ جس کا کام ہی سفر کرنا نہ ہو۔ بس اگر کوئی پائلٹ ہے یا ایئر لائن کا اور کوئی کرو ہے، یا اسی طرح سے شپ کا کرو ہو یا انجینئر ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اگر اس کا کام ہی سفر ہے تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ البتہ کون سے سفر میں؟ کہ جو اس کا کام ہے۔ فرض کریں کہ ایک پائلٹ ہے یا کوئی کیپٹن ہے، یہ اپنے شپ میں اور اپنے جہاز کے سفر میں، جہاز کے سفر سے مراد کہ کراچی سے فرض کریں کہ نیو یارک آیا پائلٹ، تو یہ نیو یارک میں سفر کے دوران، کون سے سفر کے دوران؟ کہ جو اس کی ڈیوٹی کے درمیان ہے، نماز مکمل پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ لیکن فرض کریں کہ یہ چھٹیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تفریح کے لیے جاتا ہے، تو یہ اس کا سفر کام کا سفر نہیں مانا جائے گا جو اس کی ڈیوٹی ہے، بلکہ اس سفر میں اس کی نماز اور روزہ قصر ہوگا۔ بس 7ویں شرط یہ ہے کہ اس شخص کا نماز اور روزہ قصر ہوگا کہ جس کا کام سفر کرنا نہ ہو۔ اگر اس کا کام سفر کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کا نماز اور روزہ قصر نہیں ہے، لیکن اگر اس نے سفر کیا ہے کسی کام کے لیے اور اتفاقیہ سفر کیا ہے، اس کا کام سفر کرنا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز قصر ہوگی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی کیپٹن یا پائلٹ یا کرو کے لیے تو مسئلے بیان ہو گئے، ڈرائیور کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ڈرائیور کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ جو شوفر اور کلینر وغیرہ ہیں جو ساتھ رہتے ہیں ٹرکس کے یا بسز کے، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ دائم السفر، ان کا کام ہی سفر ہے، ان کی نماز اور روزہ قصر نہیں ہوتا، البتہ اس سفر میں کہ جو ان کا کام ہے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں سفر پہ لیکن ہمیشہ سفر میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی ایجنسی ہے کہ یہ سامان کچھ دن میں شہر کے باہر لے جانا ہے، اگر اس کا سفر تقریباً ہفتے میں 3 دن کے برابر ہے تو یہ کثیر السفر مانا جائے گا اور اس کو نماز اور روزہ اپنا کرنا ہوگا، یعنی نماز پوری پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر ہاں کمپنی کے کام سے کبھی مہینے میں 1 دفعہ چلا گیا، 2 مہینے میں 1 دفعہ چلا گیا،
تو ایسے شخص کی نماز اور روزے قصر ہیں۔ 8ویں شرط یہ کہ جس کا ذکر پہلے بھی ہم نے اختصار کے ساتھ کیا کہ کب جا کے اس کی نماز قصر ہوگی، کب جا کے اس کو روزہ کھولنا ہوگا۔ اب روزے کی جانب توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ ماہ رمضان میں جب لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کل ہمیں سفر کرنا ہے، پس ہم روزہ نہ رکھیں۔ تو اس جانب توجہ رکھیں کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اگر آج ہمیں سفر کرنا ہے تو پہلے مرحلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا سفر ظہر کے بعد ہے یا ظہر سے پہلے۔ اگر ظہر کے بعد ہے تو ہمیں روزہ اپنا مکمل کرنا ہے، اور اگر ظہر سے پہلے ہے تو اس جانب توجہ رہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ جب ہم شہر سے باہر نکل جائیں گے ایک ایسی جگہ پر کہ جسے فقہ میں کہا جاتا ہے حد ترخص، اور یہ حد ترخص کیا ہے کہ جب شہر کی اذان کی آوازیں نہ آئیں اور گھر واضح نظر نہ آئیں، ایک نارمل زمین میں۔ لیکن اگر مسجدیں نظر آ رہی ہوں اور گنبد نظر آ رہے ہوں یا بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہوں تو ایسی صورت میں اگر ہم کافی آگے نکل چکے ہیں تو یہ کہلائے گی حد ترخص۔ اور اگر کسی کو حد ترخص کے بارے میں شک ہو تو آج کل تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو اگر ہم شہر سے باہر نکل جاتے ہیں اور کم سے کم 22-23 کلومیٹر آگے نکل گئے تو ایسی صورت میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اب ہمیں روزہ ختم کرنا ہے۔ بس پھر اس مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہمیں سفر کرنا ہے ہم اس دن صبح سے کھانا کھائیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کے سفر شروع کرنا ہے۔ جب ہم شہر سے باہر نکل جائیں گے حد ترخص پہ، اور اگر حد ترخص سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم جب ہم 22-23 کلومیٹر آگے نکل گئے، کیونکہ اتنا ہی ہمیں واپس آنا ہوگا تو سب مل کے 8 فرسخ ہو جائیں گے، تو کم سے کم 22-23 یا 25 کلومیٹر نکل گئے، یا اگر جہاز کا سفر ہے تو جہاز نے جس پر ٹیک آف کیا اور نکل گیا شہر سے بہت آگے، اور یہ تقریباً 15-10 منٹ بھی بہت ہیں، جب 10 منٹ فلائی کر لیا جہاز نے تو اس کا مطلب ہم شہر سے کافی آگے نکل چکے ہیں۔ اب اس کا روزہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے گا اور کہا جائے گا اس کا روزہ قصر ہو گیا، لیکن روزہ اس کو رکھنا ہے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر ظہر سے پہلے اس کا سفر ہے تو اس کا روزہ قصر ہوگا، اور اگر ظہر کے بعد اس کا سفر ہے تو اس کا روزہ مکمل ہوگا۔ تو حد ترخص کے بعد اسے نماز قصر کرنی ہے اور اس طریقے سے روزہ افطار کرنا ہے۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو کی جس کی عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے مومنین کو سفر میں نماز اور روزے کے قصر کرنے سے متعلق۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔